شرح قدر کی پہلی شب ہے ماہ مبارک رمضان میں چند راتیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شب قدر کے نام سے سورہ قدر میں بیان فرمایا، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں انسان کے ماضی یعنی اس کے پاسٹ اور اس کے فیوچر دونوں اس میں طے ہوتے ہیں، ماضی کی غلطیوں کی معافی اور آنے والے وقت میں نیک اعمال کی توفیق۔ آج کی رات خود اللہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بلا رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ چاہے تمہارے گناہ سمندر کی قطرات کی برابری کیوں نہ ہو، آسمان کے ستاروں کے مانند ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی اپنے دکھی دل سے کر وہ اضطراب کے ساتھ مجھے پکارے گا تو اس کی آواز کو لبیک کہوں گا۔ لہذا اس دنیا کے ہنگامے میں ہمارے رات کے لیے یہ اللہ کی رحمت واسعہ کا بہت بڑا نمونہ ہے کہ جس میں اللہ نے ہمیں معافی کے لیے بلایا ہے۔ لہذا 2 رکعت نماز آپ نے پڑھ لی، سورہ الحمد 7 مرتبہ۔ آج کے اعمال کا سب سے پہلا عمل ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ 70 ٹائم۔ لہذا کوشش کریں کہ ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہمارے شب قدر پر اللہ تعالیٰ طرف سے اپنے والدین، اپنے محبوبین، اپنے مخالفین اور تمام حاضرین ناظرین مومنین مومنات کی مخالفین کی جانب سے ہمارے شب قدر میں قربت اللہ۔ استغفر اللہ واتوب الیہ، 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 استغفر اللہ واتوب الیہ،
astaghfirullah wa atubu ilaih, 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 astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma la qatlatal amir al-mu'min. اللهم لن قتلك الأمير المؤمنين، 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 اللهم لن قتلك الأمير المؤمنين،
اللهم لن قدرت أمير المؤمنين اللهم لن قدرت أمير المؤمنين اللهم لن قدرت أمير المؤمنين. اللهم صل على قرآن مجید کو کھول کر اپنے چہرے کے سامنے اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من خلفائك من النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى أن تجعلني من خلفائك من النار. اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنے سروں پر قرآن مجید کو رکھ کر بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق هذا القرآن وبحق من أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليهم فلا أحد أعرف بحقك منك. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله بك يا الله
بك يا الله بك يا الله بك يا الله إلهي بمحمد 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 صلى الله عليه وآله وسلم إلهي بعلي 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 إلهي بفاطمة 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 عليها السلام إلهي بالحسن 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 عليه السلام إلهي بالحسين 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 عليه السلام إلهي بعلي بن الحسين 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 عليهما السلام إلهي بمحمد بن علي 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 عليهما السلام إلهي بجعفر بن محمد 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 عليهما السلام إلهي بموسى بن جعفر 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 بموسى بن جعفر
موسیٰ ابن جعفر موسیٰ ابن جعفر علیہما السلام الہی بعلی ابن موسیٰ 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 علیہما السلام الہی بمحمد ابن علی 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 علیہما السلام الہی بعلی ابن محمد 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 علیہما السلام الہی بالحسن ابن علی 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 علیہما السلام الہی بالحجت 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 بالحجہ بالحجت 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 بالحجہ علیہ السلام الہی بحق زہرا و عبیہا و آلہا و بنیہا بارہ تمام مومنین مومنات کی طاعت عبادات کو قبول فرما بارہ ہمارے گناہوں گزشتہ کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما ہمارے برے اعمال پہ قلم پھیر دے میرے معبود آنے والے وقت میں ہمیں مزید نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اعوان انصار میں شمار فرما علماء اعلام مراجع کرام رہبر انقلاب کو بے بابرکت عنایت فرما تمام مومنین کی آخرت و عاقبت بخیر فرما بارگاہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اس سے نجات عطا فرما مریضوں کو شفاء کلی کاملہ عنایت فرما مرحومین کی مغفرت فرما اسیروں کو رہائی عطا فرما بچوں کو امتحان میں کامیابی عطا فرما بے روزگاروں کو صاحب روزگار فرما صاحب روزگاروں کے خیر برکت عنایت فرما میرے معبود جیسا تو بنانا چاہتا ہے ایسا بننے کی توفیق عنایت فرما ان مراکز دینیہ کی حفاظت فرما ان کے نسبت ہماری توفیقات میں اضافہ فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد شب قدر سورہ فاتحہ کے اہتمام سے تمام مرحوم مومنین مومنات کے لیے بالخصوص جن مومنین نے یہاں پر اس مرکز میں مصلی ڈونیٹ کیا ہے ان کے مرحومین کو بالخصوص اس میں یاد رکھیں اس کے علاوہ اب تک کے جتنے بھی بانیان افطار ہیں ان کے مرحومین کے ساتھ ساتھ آج کے بانیان افطار کے مرحومین کے لیے اور برادر حسن خالد اور مہجبی خانم کا آج انتقال ہوا ہے ان کو بھی اس بات ضرور یاد رکھیں اس کے علاوہ آسیہ خانم کے مرحومین اور ان کے شوہر کے مرحومین سورہ فاتحہ التماس قیامت کے دن ہے
ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزے دار و قیامت کے دن ہے، خاک بے وارسی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر، خاک بے وارسی ہے سروں پر، کالے پرچم لگے ہیں گھروں پر، ہم سے بچھڑا ہے مولا ہمارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، شب یہ 19ویں کیسی آئی، خون میں ڈوبا محمد کا بھائی، رو رہا ہے سحر کا ستارہ، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم ستم کیسا ڈھایا، خبر میں سیدہ کو رلایا، ابن ملجم نے ستم کیسا ڈھایا، خبر میں سیدہ کو رلایا، کیسے بچوں کا ہوگا گزارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، تیغ سر پہ علی کے لگی ہے، آج شام میں امامت بجھی ہے، تیغ سر پہ علی کے لگی ہے، آج شام میں امامت بجھی ہے، دل یتیموں کا ہے پارا پارا، دل یتیموں کا ہے پارا پارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزہ دار و قیامت کے دن ہے، کا
اب اور گھر ڈھونڈو خدائی کے لیے منتظم کعبے کا چیرتے ہیں کلائے از در کو جھولے میں علی آج پہلی مشق ہے خیبر کشائی کے لیے منتظم کعبے کا دو کیا مرحب کو حیدر میں تو بولی ذوالفقار ہاتھ ایسا چاہیے تیرا آزمائی کے لیے منتظم کعبے کا اور کہتے تھے عباس میں سکا ہوں فوج شام کا خون کے دریا بہا دوں گا ترائی کے لیے منتظم کعبے کا اے عروس تیرے قاسم رن میں گھونگٹ تو اٹھا سر لیے لاکھوں کھڑے ہیں رونمائی کے لیے منتظم کعبے کا اور چوک اٹھتی تھی سکینہ نام سن کر شاہ کا جب کبھی روتی تھی زینب اپنے بھائی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی کے لیے منتظم کعبے کا نعرہ سلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من آن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق اعزائي گرامی، قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں پروردگار عالم نے ذکر کا بیان فرمایا ہے باعشرتیہ کے ساتھ کہ اگر تم میرا ذکر کرو گے تو میں تمہارا ذکر کروں گا. میری نعمتوں کا شکر کرو، میری نعمتوں کا کفر نہ کرو. واشکروا لی ولا تکفرون. میری نعمتوں کو بیان کرو، ان کو چھپاؤ نہیں. آج ہم
جس ذات والی صفات کا ذکر کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں وہ امام رؤوف انوکھے انداز میں اس دنیا میں آیا اور نرالے انداز میں اس دنیا سے چلا گیا، جس نے نہ صرف اپنے خون کی ہولی اسلام کی بقا کے لیے کھیلی بلکہ اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ قانون اسلام ختم نہ ہونے پائے چاہے تمہاری نسل ختم ہو جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت علیہ السلام نے پوری زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزار دی۔ حضرت آدم کو گندم کے لیے منع کیا تھا، اس کے باوجود اس کا استعمال کر لیا۔ حضرت علی پر کوئی پابندی نہیں تھی لیکن ایک دانہ گندم منہ سے نہیں لگایا۔ پوری زندگی نالے جوی پر کاٹ دی، پوری زندگی خشک روٹیوں میں کاٹ دی کہ ایسا نہ ہو کہ خدایا یہ دنیا کی لذت مجھے جو ہے ایک لمحے کے لیے بھی تیری ذات کی فرما برداری سے روک دے۔ حضرت علیہ السلام جنہوں نے اپنے بچوں کی بھی تربیت اسی طرح سے فرمائی کہ جب کبھی بھی دین کا مسئلہ آیا تو چاہے وہ حسن کی شکل میں زہر کو قبول کیا، حسین کی شکل میں قربانیوں کو، اور دین اسلام کی جڑوں کو کربلا میں مضبوطی ملنے والی تھی، لہذا اس کی جڑوں میں بھی علی مرتضیٰ کا خون اس طرح سے سینچا گیا کہ کربلا میں حضرت علی علیہ السلام کے 17 میں سے 13 بیٹے کربلا میں شہید۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جس کے 17 بیٹے ہوں اور ان میں سے بھی 2 بیٹے پہلے شہید ہوئے، ایک امام حسن مجتبی اور ایک بیٹا اور صرف محمد حنفیہ تھے کہ جو مدینے میں حکم امام پر روکے گئے۔ اس کے علاوہ 13 بیٹوں کا خون علی مرتضیٰ کی ذات کے اس تربیت کا نتیجہ تھا کہ جس میں کہ اسلام بچ جائے چاہے تمہارا خون بہ جائے۔ عزیزان گرامی، امام علی علیہ السلام جن کو غدیر کے میدان میں رسالت معاذ نے اپنا جانشین صرف معین نہیں کیا تھا بلکہ تعین فرمائی تھی، ورنہ تعین جانشینی تو اسلام کے پہلے دن ہی ہو گیا تھا کہ جب دعوت ذوالشیعہ میں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، گواہی دو کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، جو میری گواہی دے گا وہ میرا جانشین ہوگا، میرا وصی ہوگا۔ 3 دن تک رسول اللہ یہ کلمات لوگوں کے لیے کھلے عام بیان کرتے رہے، لیکن تینوں دن صرف ایک 10 سالہ بچہ کھڑا ہوا جس کا نام علی بن ابی طالب تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، صلی اللہ۔ تو وعدہ رسالت معاذ کے مطابق، چونکہ اللہ کا حبیب تو خود سے ایسا وعدہ نہیں کرتا، کھلا پیغام، کھلا اعلان تھا کہ جو میری جانشین، جو میرے رسول ہونے کا تائید کرے گا وہ میرا وصی اور میرا جانشین ہوگا۔ لیکن وہ عرب 3 دن تک دعوتیں کھاتے رہے، جبکہ یہ عشیرہ یعنی خاندان کے لوگ تھے، خاندان سے مراد اسی قبیلہ قریش کے لوگ تھے، کوئی غیر نہیں تھے کہ جو مزاج کو نہیں سمجھتے ہوں، جو ان کی شخصیت کو نہیں جانتے ہوں۔ لیکن 3 مرتبہ حضرت علیہ السلام نے اب راسمال تعین رسالت اللہ کی جانب سے وہ غدیر میں ہو گئی تھی، لیکن عزیزان گرامی اس 1.25 لاکھ کے مجمع کی گواہی کو ٹھکراتے ہوئے چند سو لوگوں نے علی مرتضیٰ کے خلاف رسالت معاذ کا جانشین معین کر لیا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب 1 اور 2 کے قتل ہو جانے، ان کے اس دنیا سے جانے پر جو مقررات رکھی کہ اب جانشین کا تعین کیسے کیا جائے، ماحول پہلے کچھ اور تھا، اب ماحول کچھ اور ہے، تو اتنی سخت پابندیاں اور اتنے سخت قانون لگائے گئے کہ جس کے اعتبار سے علی مرتضیٰ کبھی بھی جانشین رسول نہیں بن سکے، یعنی ان کو خلافت نہیں دی جائے۔ اس کے باوجود بھی اس معیار کو بھی حضرت علی علیہ السلام کی شخصیت نے
تمام معیارات ختم کرتے ہوئے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے 6 لوگ بیٹھ کر کے جن میں سے آپ سمجھ لو 5 لوگ تو جو ہے مخالف تھے، 5 مخالف ہونے کے باوجود علی مرتضیٰ کو چن لیا گیا۔ جب حضرت علی علیہ السلام تمام معیارات میں بلند پائے گئے اور چن لیے گئے تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، ایک شرط پہ آپ کو خلیفہ بنائیں گے کہ آپ اللہ اور رسول کی سیرت و سنت پہ عمل نہیں کریں۔ اب آپ اندازہ لگائیے یہ اسلام کے لیے خلافت چنی جا رہی تھی اور شرط یہ لگائی جا رہی تھی کہ علی آپ اس شرط پہ خلیفہ بنائے جائیں گے کہ آپ اللہ اور رسول کی بات نہیں مانیں گے بلکہ پہلے اور دوسرے خلیفہ کی سنت پر عمل کریں، ان کی سیرت پر عمل کریں گے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ٹھکرا دیا کہ میں حکومت کے لیے نہیں، کیونکہ حکومت میرے لیے میری ٹوٹی ہوئی جوتیوں سے زیادہ نہیں ہے، حیثیت رکھتی ہے۔ کیا تم سمجھتے کہ حکومت ان کو فائدہ پہنچاتی ہے کہ جو اپنے خود خاندانی اور ذاتیات کے لیے فائدہ ہو؟ اب عزیزان گرامی وہ وقت آیا کہ جب 35 ہجری گزر جانے کے بعد جب ایک قتل اور عالم اسلام میں آیا اور جو ہے ظہور پذیر ہوا تو اس کے بعد لوگوں کو لگا کہ اب چونکہ اس شخصیت نے اپنے اپنوں کو اتنا زیادہ نواز دیا تھا کہ اسلام میں رہنے والے وہ مسلمان غریب سے غریب تر ہو گئے اور بھیک مانگنے پر آمادہ ہو گئے، تب لوگوں کو خیال آیا کہ علی کے علاوہ کوئی نہیں جو انصاف دلا سکے۔ علی مرتضیٰ کو 4 سال کے لیے خلیفہ خلافت ہوئی۔ اس 4 سال میں امام علی علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ حکومت کسے کہتے ہیں۔ حکومت سب کچھ نہیں ہے لیکن پھر بھی نظم و ضبط کے لیے، ایک ڈسپلین پیدا کرنے کے لیے، قانون کو انصاف کو ایک جگہ اور مقام دینے کے لیے حکومت ایک طول کا کام کرتی ہے۔ علی نے فرمایا نہ سمجھنا کہ میں خلافت اس لیے لے رہا ہوں کہ مجھے حکومت کرنی ہے، بلکہ حکومت اس لیے ضروری ہے کہ انسان کو نظم اور ضبط پیدا کرنے کے لیے حکمرانی کی ضرورت ہے، چاہے وہ کافر حکومتیں ہوں، چاہے اسلام کو ماننے والی حکومت ہوں، چاہے غیر اسلام کو ماننے والی حکومتیں ہوں، ان سب کو ایک ڈسپلن کے لیے حکمران کی ضرورت ہے اور حکومت کی ضرورت ہے۔ لیکن عزیزان گرامی علی مرتضیٰ نے 4 سال میں وہ حکومت اسلامی قائم کر کے بتائی کہ لوگ ماننے لگے۔ کوئی ایسا شعبہ نہیں تھا کہ جس کا علم تو کیوں؟ کیونکہ ایک مدت کے بعد جو انسان احساس کمتری کا شکار ہو گیا تھا، اور مصر کے اور جاپان کی اگر تاریخیں پڑھی جائیں تو اس زمانے میں انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ اللہ نے ان کو حکمرانی کے لیے بنایا ہے اور ہمیں پست ہونے کے لیے بنایا ہے، ہمیں ذلیل ہونے کے لیے بنایا ہے، ان کو عزیز ہونے، یعنی حکمرانوں کو وہ اللہ کا بنایا ہوا سمجھ رہے تھے کہ جو حکمرانی کر رہے ہیں بادشاہ جو ظلم کر رہے ہیں اس میں ان کا کوئی قصور نہیں، اللہ نے ہی ایسا بنایا ہے۔ یہاں تک معیار ہے، لیکن حضرت علی علیہ السلام نے اپنے اس معیار کو ایسے بدل کر بتایا کہ جب علی مرتضیٰ کا پہلا گورنر جو کوفے کے لیے بھیجا جا رہا تھا مدینے سے، راستے میں لوگوں کو ڈاکوؤں کو پتہ چلا، رازداروں کو پتہ چلا کہ اب جو خلیفہ ہے اس کا جانشین اور کوفے کا گورنر جا رہا ہے، لہذا راستے میں لوٹنے کا انتظام کیا۔ جب راستے میں لوٹا گیا تو اس کے پاس سوکھی روٹیوں کے علاوہ کچھ نہ تھا، سوکھی روٹیوں کے علاوہ اس سے کچھ نہ تھا، اور جب دیکھا کہ تم اتنے اونٹ لے کے کیوں جا رہے ہو، کیا ان اونٹوں پہ انہی کا کھانا ہے؟ جب انہوں نے کہا کہ تم کون ہو، کہا کہ میں علی کا گورنر ہوں، میں علی نے مجھے معائنے کر کے بھیجا ہے۔ کہا تم تو شکل صورت سے بالکل غریب لگتے ہو۔ کہا علی کے یہاں معیار امیر اور غریبی نہیں ہے، علی کے نزدیک معیار وہ ہے کہ جو خدا سے ڈرتا ہو، جو خدا سے ڈرتا ہو۔ ہاں میں چاہتا ہوں کہ تم اگر کوفے کے گرد و نما میں رہتے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس طرح سے راضی نہ کرو، آؤ میری حکومت میں تمہیں نوکریاں دوں گا، میں تمہیں کاربندی دوں گا۔ ایزان گرامی علی مرتضیٰ نے وہ معیار قائم کر کے بتایا کہ جس طرح سے جب کبھی بھی کسی کا تقرر کیا، حضرت علیہ السلام نے کہا کہ نظم اور ضبط کو سنبھالنے کے لیے اعمال کے لیے جو عاملین تھے، جو حضرت علی کے گورنمنٹ کے جو کارمندان تھے، جو کام کیا کرتے تھے، ان لوگوں کا معیار خوف خدا رکھا کہ جو خدا سے ڈرتا ہوگا، جو دیانت دار ہوگا، جو امانت دار ہوگا، آگے آئے علی اس کو اپنا گورنر بنائے گا۔ اور یہی وجہ رہی کہ حضرت علی علیہ السلام کے اکثر اور بیشتر گورنروں نے جانے کے بعد لوگوں کو بتایا کہ ہاں امیری اور غریبی، قبیلہ بندی اور قوم اور نسل نہیں، بلکہ ایمان جو ہے وہ اس دنیا کو چلاتا ہے، حکومتوں کو چلاتا ہے۔ علی مرتضیٰ نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ اپنا کام جو ہے 100% اپنے
جو ہے نوکروں پر اور اپنے کارندوں پر رکھ دیا، بلکہ حضرت علیہ السلام خود جاتے تھے کسانوں سے جا کر، کاشتکاروں سے جا کر ان کی تکلیفیں پوچھتے تھے۔ اگر ان کے یہاں پر پانی کی کمی ہوتی تھی تو ان پہ زکوٰۃ معاف کر دیا کرتے تھے، ان کو سختی سے پیش نہیں آتے تھے۔ اپنے گورنر وہ مالک اشتر کو جو خط لکھا ہے اس خط میں بھی امام نے یہی فرمایا کہ اگر تم ان کسانوں کو، اگر ان کاشتکاروں کو تمام چیزیں نہیں دے سکتے تو تم سختی سے ان سے زکوٰۃ دینے کے حقدار نہیں ہو، پہلے ان کو فراہم کرو، ان کی تکلیفوں کو جانو، ان کی پریشانیوں کو پوچھو۔ ایسا نہ ہو کہ غریب اپنے حصے کو ترس جائے اور امیر مالدار سے مالدار ہوتا چلا جائے۔ علی مصطفیٰ نے اپنے اس معیار کو رکھا، اور یہاں تک کہ جب کبھی آس پاس کے علاقے میں سیلاب آ جاتا تھا تو خود حضرت علیہ السلام اپنے کارندوں کو نہیں کہتے تھے کہ جاؤ جا کر دیکھو، بلکہ جب دریاؤں میں طغیانی ہوتی تھی تو دیکھا گیا کہ یہ کوفے کا مالک امیر المسلمین جو ہے، امیر المومنین خود پھاوڑا چلا رہا ہے اور لوگوں کے لیے نہروں کو صحیح کر رہا۔ سیلاب کے علاقے کو خود جاتے تھے، دیکھتے تھے، جانے کے بعد غریبوں کو دن میں لوگوں کے حکومتی حالات کو دیکھتے تھے اور راتوں کو کوفے کی بیوہ اور ان یتیم بچوں کا سہارا بنتے تھے۔ یہاں تک بھی دیکھا گیا کہ اگر کسی یتیم کی نابینا ماں ہے تو حضرت علی ان بچوں کے لیے روٹی پکا رہے ہیں، اندازہ لگائیے ان کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، ان کے لیے چولہا جلا رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت علیہ السلام کا معیار تھا۔ حضرت علیہ السلام نے لوگوں کو ایک لمحے کے لیے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ وہ ناانصاف بنی حکومت میں، یہاں تک کہ علی کا انصاف ایسا قائم اور دائم ہوتا چلا گیا کہ لوگوں نے کہا کہ جب علی مرتضیٰ کو مارا گیا تو یہ کہا کہ علی کو کسی نے نہیں مارا، علی کو ان کے انصاف نے مارا، علی کو ان کے انصاف نے مارا ہے۔ کہ انسان بھی اتنا انصاف کرتے ہیں، یہ انصاف تو صرف اللہ کے لیے ہے۔ وہ روزے قیامت یہ مسلمان کہہ رہے تھے کہ جو بڑے بڑے متقین، جو بڑے بڑے جو تھے، کہ علی کو ان کے انصاف نے مارا ہے۔ کہ علی مرتضیٰ کسی یتیم اور کسی غریب کے منہ کا نوالا کسی امیر تک پہنچاتے تھے۔ عزیزان گرامی، یہی وجہ ہے کہ حضرت علیہ السلام نے کبھی بھی جو ہے کسی سے کے آگے جو ہے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی بھی کسی سے زکوٰۃ کا مطالبہ سختی سے نہیں کیا، کبھی بھی ان مال غنیمتوں کے لیے علیہ السلام نہیں رہے، بلکہ جب جناب عقیل نے کہا کہ علی میں زیادہ عیال مال ہوں، میرے بچوں کی تعداد زیادہ ہے، تو علی مجھے کچھ زیادہ دے دو۔ اور نے فرمایا کہ عقیل میں اپنے حصے میں سے تو آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن اس طرح سے نہیں دے سکتا کہ آپ میرے بھائی ہیں تو میں آپ کو زیادہ دے دوں۔ جس کے یہاں پر اپنے بھائیوں کے لیے، نابینا بھائی کے لیے یہ معیار رہا ہو، وہ کس طرح سے کچھ لوگ مالک اشتر آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولا کچھ لوگ اعتراض کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے بنو عباس میں سے کچھ لوگوں کو کہیں کا کارندہ بنا دیا ہے، امیر بنا دیا ہے۔ امام نے فرمایا کہ مالک اشتر مجھے بتاؤ میری حکومت میں حسن اور حسین کا مقام کیا ہے؟ کہ جہاں پر گورنر بنائے جاتے ہیں ان میں کیا حسن اور حسین اس معیار پہ ہے یا نہیں کہ ان کو گورنر بنایا جائے؟ کہا مولا ان کے علاوہ تو کوئی آپ کے بعد کوئی ایسا ہے کہ نہیں کہ جن کو گورنر بنایا جائے؟ تو کہا کیا میں نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کو گورنر بنایا، کہ اپنے بیٹوں میں سے کسی کو امانت دی؟ کہا نہیں، ایسا نہ ہو کہ میں ان کو حقدار ہونے کے باوجود بھی اگر دے دوں تو لوگ تاریخ لکھے گی کہ علی نے حکومت اپنے بچوں میں بانٹ دی تھی، اپنے خاتون میں بانٹ دی تھی۔ ہاں یہ بنو عباس کو جو میں نے دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ میں جانتا ہوں ان کا مزاج حکومت پرستی، یہ حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آج ان کی اس خواہش کو میں اپنے زیر نگرانی پوری نہیں کروں گا تو پھر یہ کل خون کے اوپر حکومت کریں گے، خون کے دریا بہا کر حکومت کریں گے۔ اگر آج علی نے ان کو یہ موقع نہ دیا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی عادلانہ طریقے سے ان لوگوں سے حکومت کراؤں تاکہ یہ سمجھ جائیں کہ حکومت کرنا مال کے لیے نہیں بلکہ انصاف کے لیے ہوتا ہے۔ اور وہی ہوا کہ بنو عباس کا دل نہیں بھرا حکومت سے، اس کے بعد جو انہوں نے خون کی ہولی کھیلی ہے مسلمانوں کی، بالخصوص آل نبی کی خون کی ہولی سب سے زیادہ بنی عباس کی دور حکومت اور خلافت میں کھیلی گئی۔ یہی وجہ تھی حضرت علیہ السلام جن کے لیے ہم سب بیٹھے ہیں، جس کو دیکھا جائے یعنی کیا مولا کی تعریف کی جائے۔ مولا کائنات عبادت کا میدان اپنا ہو، ہر چیز کا میدان اپنا الگ ہوتا ہے۔ جب آپ کسی کا مقابلہ کرتے ہیں تو جب تک ایک میدان کے لوگ نہ ہوں آپ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کسی ہیرا تراشنے والے کی تعریف کریں اور دوسری طرف برتن بنانے والے کی، تو ان کا فیلڈ الگ الگ ہے، ان کا میدان الگ الگ ہے۔ آپ ان کی تعریف میں ایک کو اول اور ایک کو دوم نہیں کہہ سکتے۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کا ایک میدان میں ہو، لیکن علی مرتضیٰ نے الگ الگ میدان میں رہ کر بھی سر فہرست ہے۔
اگر وہ جنگ کا میدان ہے تو علی مرتضیٰ اول نظر آتے ہیں، اگر وہ علم کا میدان ہے تو علی مرتضیٰ اول نظر آتے ہیں، اگر وہ حکومت کا میدان ہے تو علی کو اول نظر آتے ہیں، اگر سخاوت کا میدان ہے تو علی سخیوں میں سب سے پہلے نظر آتے ہیں، اگر بیان داروں میں نام لیا جائے تو علی کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ ایسا کوئی موضوع بشریت نہیں ہے کہ جس میں علی مرتضیٰ نے کمال نہیں بتایا ہو، ورنہ پہلوان کبھی عالم نہیں ہو سکتا، عالم کبھی پہلوان نہیں ہو سکتا، جنگ کرنے والا کبھی بچوں کے ساتھ ایسے پیار سے نہیں پیش آ سکتا، یعنی وہ ایک وقت میں بہادر بھی ہو، ایک وقت میں یتیموں کا کے ساتھ اشک بہانے والا بھی ہو، وہ ایسا معراج جو مولا کائنات نے ہمارے پیش کیا دنیا اس کی نظیر نہیں لا سکی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام جن کو اللہ نے تمام وہ چیزیں دی تھی کہ جو معیار نبوت کا اور اول امام کا تھا وہی معیار ہمارے آخری امام تک کا بھی رہا، لیکن اس کے باوجود اماموں نے یہ طے کیا کہ یہ عہدہ امیر المومنین اگر لب رسول سے جاری ہوا ہے کہ علی امیر المومنین ہے تو ہمارے کسی امام نے اپنا لقب اور اپنا ٹائٹل امیر المومنین نہیں رکھا، بلکہ اپنے بعد یہ وصیت کرتے رہے۔ اگر معاویہ سے بھی، معاویہ ابن ابی سفیان سے جو آپ نے امام نے صلح کی، امام حسن مجتبیٰ نے صلح کی سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ تو اپنے نام کے آگے امیر المومنین نہیں لگائے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ جو امام ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ان کو یہ لقب رسول اللہ نے دیا ہے۔ رسول اللہ فرماتے تھے اولنا محمد وسطنا محمد آخرنا محمد کلنا محمد، جیسے بیان فرمایا ہے اس میں آپ تو امیر المومنین بھی لقب آتا ہے، لیکن آج کا مسلمان ہے کہ جس ہر کس ناقص کے آگے امیر المومنین کے لقب اب تو ایسے ایسے نظر آتے ہیں کہ یہ یزید ابن معاویہ کو یہ امیر المومنین کہتے ہیں۔ یعنی عزیزان گرامی، جس کے لیے کوئی صفحہ اسلام اس کے بارے میں کوئی اچھی بات نہیں کرتا، جس کے گورنر یہ کہیں کہ ہم نے کعبے کو آگ لگائی، اللہ اس کے لیے ہمیں ضرور معاف کرے گا کیونکہ ہم نے یزید امیر المومنین کا کہنا مانا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ کہنا مانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حکم تھا کہ کعبے کو خراب کر دیا جائے، کعبے کو اس کے باوجود مسلمان۔ تو امیر المومنین کا لقب ہمارے اماموں میں سب سے اول اور آخر حضرت علیہ السلام کا یہ لقب ہے کہ جس کے لیے کہتے ہیں کہ ناز کرتی ہے، عمارت ناز کرتی ہے، امیر جو ہے جس کے نام لگایا جائے وہ بھی مومنین کا، وہ مولا متقیان بھی ہے، وہ جو ہے یعصوب الدین بھی ہے، دین کا یعصوب بھی ہے، وہ تمام معیار وہ تمام کمالات حضرت علیہ السلام کے لیے بیان کیے گئے۔ بہرحال ان کی شب ضرورت ہے۔ آج عزیزان گرامی، حضرت علیہ السلام نے ہمیشہ انصاف کا کو بیان کیا۔ حضرت علیہ السلام آخری دنوں میں اپنے بچوں کے گھر جایا کرتے تھے، کبھی حسن مجتبیٰ کے گھر جاتے تھے، افطار وہاں کرتے تھے، کبھی حسین ابن علی کے گھر جاتے تھے، افطار کرتے تھے، کبھی زینب اولیاء مخالف کے گھر جاتے افطار کرتے تھے۔ 18ویں رمضان کا افطار ان کی بیٹی ام کلثوم کے گھر تھا، بیٹی ام کلثوم کے گھر حضرت علیہ السلام کا افطار تھا۔ امام علیہ السلام نماز پڑھا کر مسجد کوفہ میں بیٹی انتظار کر رہی ہے کہ میرا بابا روزہ دار بابا آئے گا، میرے ساتھ افطار کرے گا۔ میرے سے بیٹیوں کو بڑی محبت ہوتی ہے باپ سے۔ پردیس میں وہاں چلے جانے کے بعد، فاطمہ زہرا کے چلے جانے کے بعد علی کی بیٹیاں اور علی کے بیٹے جو ہے علی مرتضیٰ سے بڑا محبت کرتے تھے، چونکہ علی نے ان کو فاطمہ کی محبت بھی دی تھی، لہٰذا جناب کلثوم نے کیونکہ بابا کو اپنے گھر دعوت دی تھی افطار کے لیے، لہٰذا دسترخوان سجایا۔ عزیزان گرامی، آج جو ہے چھوٹے سے چھوٹا مسلمان بھی اپنے دسترخوان پہ ایسی نعمت رکھتا ہے۔ علی کی بیٹی ہے، مثال سے تو سمجھتی ہے باپ کا، لیکن محبت اس بیٹی کی محبت نے کہا کہ علی مرتضیٰ کا دسترخوان سجایا۔ 3 چیزوں سے دسترخوان سجا، ایک روٹی تھی، ایک شیر کا پیالہ تھا اور ایک نمک رکھا ہوا تھا۔ علی مرتضیٰ بیٹی کے گھر آئے، بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیا، گلے سے لگایا۔ ام کلثوم کے کہنے پر آپ دسترخوان پر تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد ایک مرتبہ اس بیٹی کے دسترخوان کو دیکھا، دعائیں کی، کہا کہ بیٹا تجھے تو مجھے اپنے بابا کے بارے میں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کبھی 2 نعمتوں سے زیادہ استعمال نہیں کرتا۔ بیٹا تم نے آج اس دسترخوان کو 3 نعمتیں رکھ دی ہیں، لہٰذا ان میں سے ایک نعمت کو اٹھا لے۔ عزیزان گرامی، بیٹی کا دل تھا، نمک کی طرف ہاتھ بڑھایا، علی نے بیٹی کا ہاتھ پکڑ لیا،
मैं कुलसुम ये दूध का प्याला उठा रहे हो तुम्हारे बाबा के लिए ये रोटी और ये नमक की रफ्तार के लिए काफी है। बेटी ने सराहना किया कि आप रोजादार हैं, सारा दिन आप काम करते हैं, बाबा थके हुए हैं, लिहाजा अगर ये का प्याला है बहुत ज्यादा नहीं है ताकि मैं भी दावत कर दूं शुमार हो जाऊं। बेटी क्या तू चाहती है कि जब तेरा बाबा अल्लाह के घर जाए तो उसका पेट भरा हुआ हो? हाँ चीजों बेटी ने इतना सुना आंखों से अश्क जारी हो गए। बाबा के करीब कोई आवाज आपको आहट सुनाई देती है। कहा नहीं बेटा मेरे हर रोज का दस्तूर है, ये कहता हूँ खुदा है जब मैं तेरी बारगाह में आऊँ तो मेरा पेट भरा ना हो, मेरे बाबू कोई शिकायत करने वाला ना हो, पहली पेट भरा दुनिया से गया और लोग भूखे रहे। अजीजा में गिरामी इतना कहना था तो मैं कुलसुम को बहुत ज्यादा प्यार किया, बहुत ज्यादा प्यार किया और कहा कि बेटा अपने भाइयों के साथ अपनी बहनों के साथ शाने से शाना मिलाकर रहना। तुम्हारी माँ ने मेरी बड़ी खिदमत की है, तुम्हें देखता हूँ तो माँ याद आ जाती है, तुम्हारी फातिमा याद आती है। और सब अली मुर्तजा फातिमा को याद करके बहुत गिरिया किया। अजीजों घर आ गए, आने के बाद अली मुर्तजा बाहर आकर आसमान की तरफ देखते हैं, आसमान के सितारों को देखते हैं कि ये सितारे अरे सुबह का पैगाम लेकर आए। अजीजों मेरा मौला चला और चलने के बाद जब जाने लगा तो ऐसे खाना में मुर्गाबियों ने रास्ता रोक लिया, मौला कह रहे हो कि मौला नहीं चाहिए, आज नहीं चाहिए। अजीजों मेरा मौला चला और मस्जिद कुफा में जाता है। जाने के बाद मौला ने बयान फरमाया कि तो उठना है उठ ले। इब्ने मुलजिम सोया हुआ था, इब्ने मुलजिम सोया हुआ था। एक मरतबा मौला ने इसको बेदार किया कि तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, नमाज का वक्त हो जाता है। उसके बाद मौला ने नमाज मुस्तहबात को अदा किया। वो वक्त आया, अली गुलदस्ते अज़ान पढ़ गए। हर रोज कोई ना कोई अज़ान देता है, लेकिन आज अली मुर्तज़ा खुद अज़ान देते हैं। अरे फिज़ाए कूफा में आखिरी बार अमीरुल मोमिनीन की आवाज बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। फिज़ाए कूफा गमगीन है। एक मरतबा अली मुसल्ले पर आए, आने के बाद मेरे मौला ने नवाफिल को अदा किया। नवाफिल की अदायगी के बाद तारीख लिखती है नमाज फज्र के लिए अली मुर्तज़ा बुलंद हुए, खड़े हुए, पहली रकअत तो तमाम किया। पहली रकअत का पहला सजदा अली मुर्तज़ा कर चुके। ये मरऊम मस्जिद में सोया हुआ था, ज़हरालू तलवार लेकर एक मरतबा तमाम नमाजी नमाज अदा कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन इमामत कर रहे हैं। पहली रकअत का पहला सजदा हुआ, अली ने कहा सुभान रब्बियल आला व बिहम्दे। अब जो अली दूसरे सजदे में गए, दूसरे सजदे से अभी उठना ही चाहते हैं, इस मलऊन ने ऐसा वार किया, अली के सर में जख्म हो गया। ज़हरालू तलवार अली के पर्दे मुबारक के दो टुकड़े कर दिए। एक मरतबा अली खाक पर तड़प गए। उस तो रब्बिल काबा, ऐ रब्ब काबा की कसम, अली कामयाब हो गया, अली कामयाब हो गया। अली ने हसन मुश्तबा को आवाज दी, ऐ बेटा, ऐ बेटा, अरे नमाज को तमाम करो। अली तड़पते रहे, नमाज तमाम हुई। अली के बेटों ने अपने बाबा को संभाला, चाहने वाले संभालते हुए अली को घर लाए। एक मरतबा अली ने कहा, आने वालों बहुत बहुत शुक्रिया, अरे तुम्हारी मोहब्बतों का शुक्रिया, लेकिन चले जाओ इस हालत में। अरे जब मेरी बेटियां देखेगी तो वो रोएगी। मैं नहीं चाहता कि कोई उनकी आवाजों को सुने। कहूँगा मौला, अरे 40 हिजरी है,
کے سامنے اے بابا اے تیری شہزادیاں آئی ہیں آپ عزیزو علی مرتضیٰ کو گھر میں لائے بچوں نے دیکھا والیہ کی آوازیں بلند ہونے لگی وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. بعد Ya Hussein, 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 Ya Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein. قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا گواہ کشتی ایمان اسی سہارے سے نہ رک سکے یہ ظلموں ستم کے بارے سے علی کے نام پہ لگ جائے گی کنارے سے ہر ایک موت سے سائل ابھارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا رہے حیات میں منزل کو ڈھونڈنے والوں تلاش حق کے نظر کی ٹھوکریں کھاؤ ہماری مانو تو سورے نجف چلے آؤ احساس کھانے بقسمت سوارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا نبی گواہ ہے ذکر علی عبادت ہے عمل یہ نیک ہے سب سے بڑی سعادت ہے علی کے نام پہ موت آئے تو شہادت ہے نزا کے وقت بھی اس کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا نہ کوئی غزوہ خیبر میں جب کہ نام آیا رسول پاک کے لب پر علی کا نام آیا ادھر زبان ہلی تھی ادھر امام آیا کہ جس کا کام ہے بگڑی سنوارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا تمہار کہے کی بات آئے گی نگاہ فکر منظر پر بھی جائے گی حنین و بدر و حد کربلا بتائے گی لکھا ہے کس کے مقدر نہاتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا علی مولا حیدر مولا 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 علی مولا علی مولا حیدر 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 مولا حسین 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 جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ
جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے زینب و کلثوم کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے۔ دار قائم تھا جگر میں مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ روشن میں گھر سے باہر آنا جائیں بیڑا، آنا جائیں بیڑا، خوف سے تکتے رہے شبیر موہم شیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ سکھی باندھے ہوئے تھے زینب و کلثوم پر، زینب و کلثوم پر، وائے وہ ظالم تصور شام کی تصویر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ یا حسین 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 یا حسین۔ اللہم صل صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امین اللہ فی ارضہ و حجتہ علی عبادہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہادہ وعملت بکتابہ واتبعت سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ، قد قاداك الله إلى جماله فبلغك إليه باختياره وعزم أعداءك حجة مع مالك من حجج البالغة على جميع خلقه. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن فدارة إمام حسين عليه السلام فبناصرة أعمال الشركات. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك بلغت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتركت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على العذاب في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أنك الذين خالفوك والحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وضاعف عليهم العذاب الأليم. آتيتك يا مولاي يا ابن رسول الله زائرا عارفا بحقك مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه عارفا بضلالة من خالفك فاشفع لي عند ربك. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك ولعن الله من قتلك وضاعف عليهم العذاب الأليم. زيارة سعيد الشهداء كربلاء.
السلام عليكم أيها الصديقون. السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله وصبرتم على الأذى في جنب الله ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون. وجزاكم الله على الإسلام وأهله أفضل الجزاء المحسنين وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين وألحقهم بذلك الجحيم. السلام عليك يا مولانا علي بن الحسين بن العابدين. السلام عليك يا مولانا محمد بن علي بن الباقر. السلام عليك يا مولانا جعفر بن محمد الصادق. السلام عليك يا مولانا موسى بن جعفر بن الكاظم. السلام عليك يا مولانا علي بن موسى الرضا. السلام عليك يا فاطمة معصومة. السلام عليك يا مولانا محمد بن علي بن التقي الجواد. السلام عليك يا مولانا علي بن محمد الهادي النقي. السلام عليك يا مولانا حسن بن علي بن العسكري. السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان. الأمان من زوال الإيمان ومن شر الشيطان. سيدي يرجى الله تعالى فرجك وسحر الله تعالى مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على